وہ میں اکثر کہتا ہوں حضرت، وہ کسی نے مجھے ایک فلسطینی بچی کا کلپ بھیج دیا حضرت، توبہ یا اللہ، قربان ان کے حوصلے پہ بھیجی. اس طرف دنیا کا جدید ترین اسلحہ ہے اور ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں حضرت. جدید ترین اسلحہ، مقابلہ، چھوٹے چھوٹے کنکر، لیکن لڑ رہے ہیں حضرت. اور وہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جب تک ایک فلسطینی بھی زندہ ہے ہم ان صہیونیوں کو بیت المقدس پہ قبضہ کرنے دیں گے نہیں. ڈٹے کھڑے ہیں حضرت صاحب. روز شہادتیں ہوتی ہیں حضرت، ہزاروں شہادتیں ہوتی ہیں حضرت صاحب روز. ہمارے ادھر حضرت ایک مرتا ہے دفنانے کے لیے اس کو 2000 بندہ آتا ہے حضرت، لیکن ادھر کیا ہے، شہادتیں 2000 ہیں، دفنانے والا ایک ہے حضرت. بلڈوزر پہ چڑھا ہوا ہے، ایک بار میں اٹھاتا ہے، جتنے اٹھائے جاتے ہیں اٹھا کے اجتماعی قبر میں ڈال دیتا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کے دلوں کی کیا کنڈیشن ہے، آپ کے دلوں کا کیا حال ہے حضرت، لیکن پتر میرا قد بڑا چھوٹا ہے، میں گجر پتر ہوں اور الفاظ کا ذخیرہ میرے پاس کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن میں پتر اتنا ضرور کہوں گا، تیرے دل کا مجھے نہیں پتا، لیکن رسول پاک کا دل مبارک اس وقت بڑی تکلیف میں. حضور کا دل مبارک اس وقت، ہم تو اکٹھے ہوتے ہیں، لگیاں نے موجاں ہون لائی رکھی سونیاں، فلانا ٹمکانا کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں ہم سارے، لیکن نبی علیہ السلام کا قلب مبارک اس وقت ہے. دیکھو نا، جب تھے نہیں حضور تو تب سر انور سجدے میں رکھ رکھ کے رویا کرتے تھے، میری امت میری امت. جب آج ہر روز ہزاروں شہادتیں ہوتی ہیں تو قلب مصطفیٰ پہ کیا گزرتی ہوگی حضرت، کس حال میں ہوگا قلب مصطفیٰ حضرت. کسی کو ہے ہی کوئی نہیں، سب کو اپنی اپنی موجوں کی پڑی ہے، کسی کو گڈیوں کی پڑی ہے، کسی کو موجوں کی پڑی ہے حضرت. تو مجھے کسی نے ایک فلسطینی بچی کا کلپ بھیجا حضرت، میں نے وہ کلپ دیکھا، وہ گھر تھا حضرت، وہ ڈرون سے فائر کیا گیا تھا راکٹ. ظاہر ہے ٹیکنالوجی کی وہ اس وقت پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے، اس چھوٹے سے راکٹ نے گھر کی دھجیاں اڑا دی ہیں حضرت، سارے کا سارا گھر زمین وہ. شہادتیں ہو گئی، اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے حضرت اس سارے ملبے کو اٹھایا. امی ابو بھائی بہن دادا دادی سب شہید ہو چکے تھے، لیکن اللہ کی کرنی میں ایک چھوٹی سی بچی بچ گئی حضرت. اب وہ کلپ کیا تھا، امی ابو بھائی بہن دادا دادی سارے سفید لباس پہنے لیٹے ہیں اور منتظر رہیں کہ جنازہ ہو اور ہم جنت کے لیے نکلیں. تنے تنہا وہ بچی ہے، لیکن حضرت اس کلپ نے ایک دفعہ دل کو ہلا کے رکھ دیا. رو ضرور رہی تھی لیکن روتے ہوئے وہ پڑھ کیا رہی تھی، وہ قرآن پڑھ رہی تھی. رو وہ رہی تھی لیکن پڑھ کیا رہی تھی. میں حیران رہ گیا کہ اتنی چھوٹی سی بچی اتنی مصیبت میں اور اس کو قرآن یاد ہے. اس حالت میں تو یہاں بڑوں کو قرآن کوئی نہیں یاد ہوتا کوئی بھی. اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ بچی کو اتنا بھی پتا تھا کہ اس موقع پہ قرآن پڑھنا کدھر سے ہے. اور پھر تیسری بات یہ تھی کہ وہ جیسے جیسے قرآن پڑھتی تھی مضمون بدلتا تھا، اس کے چہرے کے رنگ بھی بدلتے تھے حضرت. پتہ لگ رہا تھا وہ صرف پڑھ نہیں رہی، اس کو پتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں حضرت. اب سارے لیٹے ہیں اور وہ پڑھ کیا رہی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. حضرت صاحب دکھ اس بات کا ہے کہ اس 6 یا 7 سال کی بچی کو تو پتہ چل گیا کہ اب کیا پڑھنا ہے، لیکن ہمیں ابھی بھی کوئی نہیں پتہ چلا کہ اب کیا پڑھنا ہے. ربیع الاول بھی گزر گیا، ربیع ثانی بھی گزر جائے گا، لیکن ہم بدلے ہم وہی پڑھ رہے ہیں. لگیاں نے موجاں ہونے لائی رکھی سوڑے، چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سوڑیا. پتہ نہیں اس قوم نے، بس پتر آ گیا سب، پتہ نہیں اس قوم نے کب حضرت ان گڈیوں اور موجوں سے آگے آنا ہے حضرت صاحب، کب اس قوم نے حقیقت کی طرف آنا ہے، کب اس قوم میں سنجیدگی آئے گی حضرت، کب یہ قوم جو ہو گیا جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے اس کی طرف آئے گی حضرت. کب تک ہم انہی خوابوں خیالوں میں رہیں گے کہ دو ہے موجاں تے گڈیاں نکلنی ہیں ساڑے وچ. اللہ کیڑیاں موجاں یارا اور کیڑیاں گڈیاں حضرت صاحب. سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں جان سے
کسی نے پوچھا تھا کہ رسول پاک کے گھر کی کوئی بات تو سنائے. فرمایا کیا سناؤں؟ وہ پاک گھر تو ایسا تھا 3 چاند گزر جایا کرتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا. ایسا چولہا تو بہت بڑی بات ہے. کئی راتیں کاشان نبوت میں پتر ایسی گزری کہ دیے میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا حضرت، اور امت کو موجوں اور گڈیوں کی پڑی ہوئی ہے حضرت. لیکن پتر میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. 3 مہینے چولہا جلا نہیں، کئی راتیں دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی ہوتا. لیکن پتر لکھا ہے کہ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو آپ کے اسی سونے اور پاک گھر میں آپ کی اپنی ذاتی تلواروں کی تعداد تھی 12. کتنی تلواریں تھی جی؟ تو پھر میں اکثر پوچھتا ہوں کہ جس نبی پاک کے گھر 3 مہینے چولہا نہ جلے لیکن تلواریں پڑی ہوں 12، تو پھر ان کی امت گڈیوں اور موجوں والی امت کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر ان کی امت لنگر والی امت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ امت تو تلواروں والی امت تھی حضرت. لیکن بن کون سی گئی؟ موجہ والی، لنگر والی. تلواریں امت بھول گئی حضرت صاحب. میں وہ پھر بچوں کو اکثر کہتا ہوں میں پھر جا رہا ہوں صرف پتر تلواریں دیکھنے جا رہا ہوں، کیونکہ وہ ایک بار دیکھی تھی، وہ آگ آج بھی لگی ہوئی ہے. میں استنبول گیا توپ کاپی میوزیم، حالا مجھے نہیں پتا تھا حضرت کہ یہ معاملہ بھی ہے. میں تو ویسے وہ تبرکات دیکھنے کے لیے گیا تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہیں، کیونکہ پتر ادھر تو ایسے معاملے ہیں کہ چپ رہنے میں بھی ڈر آتا ہے اور بولنے میں بھی ڈر آتا ہے حضرت. کتابوں میں جو ہم نے پڑھے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے مبارک استعمال میں جو نالین رہے ہیں وہ 3 سے 4 ہیں پتر. اتنے ادھے پاکستان دے کول نالین پے نہیں حضرت صاحب. چپ رہیے تاں بھی خوف آندا ہے، کل کی جواب دینا ہے، بولیے تو بھائی تاڈے کو ڈر آندا ہے، جائیے تو جائیے کتنے حضرت. ہم تو حیران ہیں حضرت، 3 مہینے چولہا نہیں گھر میں جلا کوئی بھی. کسی کو 200 ڈوئیاں نے، کسی کو 300 پتینیاں نے حضرت. ہم تو حیران ہیں حضرت صاحب وہ کیا رہا ہے. لیکن کیونکہ پتر ہم گرنے سے بھی آگے گر چکے ہیں حضرت صاحب. ہم نے کسی کو نہیں بخشا حضرت صاحب. لاہور میں باقاعدہ فیکٹری پکڑی گئی جہاں جعلی غلاف کعبہ بنایا جاتا تھا حضرت صاحب. ہم گرنے سے بھی آگے گر چکے ہیں. جو میں نے کہا ہے نا کہ ساڑیاں 8 کلو دے رہی، میں حیران ہوں کہ 8 بھی کیوں دین ڈی دین. اللہ بنتا یہ بھی نہیں، سوکھ جانا چاہیے ان کو حضرت. ہم وہ تماشے کر چکے ہیں حضرت جو ہم دیکھتے ہیں. یہ میری پگ ہے، یہ کم از کم حضرت کو 4 مہینے سے میرے استعمال میں ہے. میں ایک پروگرام پہ گیا، میں تقریر کر کے اجازت لینے لگا. انہوں نے کہا جی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بستر کی زیارت کروائی جائے گی، اگر آپ ذرا پکڑ کے کروا دیں. تو میں نے کہا جی اس سے بڑی میرے لیے کیا سعادت ہوگی، گجر پتر حضور دا بستر مبارک پڑھن دا موقع مل جائے. وہ جب لے کے آئے تو حضرت وہ ایک شیشے کے ڈبے میں تھا. اللہ کو جان دینی ہے پتر 4 یا 5 اینک مہینے میں پگ بندے ہو گئے نے. وہ بستر مبارک میری پگ نال ہوئی نواسی حضرت. ٹھیک ہے جب حضور کی بات آئے پتر ہم انے ہیں لیکن ہم ایسے انے بھی کوئی نہیں ہے. میں نے اسی وقت حضرت ان کو پکڑایا اور میں نیچے آ گیا. یار 1400 سال پرانا بستر ہے، کچھ تو 1400 سال کے اثرات ظاہر ہو نا اس پہ. کیا کر رہے ہو تمہیں کوئی شرم آیا ہی نہیں ہے کوئی بھی. اب تو خوف آتا ہے بولتے ہوئے بھی اور چپ رہتے ہوئے بھی. صرف 3 سے 4 نالین مبارک کتابوں میں لکھے ہیں جو آپ کے استعمال مبارک میں رہے. لیکن ایتھے جنوں ویکھو او دے کول ہی. یہاں تک کہ لاہور میں گلشن راوی میں ہمارے ایک شاہ صاحب ہیں، مجھے اس وقت ان کا نام نہیں زبان پہ آ رہا. انہوں نے شاہ جی باقاعدہ لیب بنوائی ہے حضرت. آپ کے پاس کوئی بھی تبرک ہے آپ آ کے شاہ صاحب سے اپنا تبرک ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. شاہ صاحب ٹیسٹ کے ذریعے آپ کو بتائیں گے کہ یہ بال کتنے سال پرانا ہے. وہ ٹیسٹ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ یہ کپڑا کتنے سال پرانا ہے. وہ باقاعدہ آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائیں گے کہ یہ جو لیدر ہے یہ کتنے سال پرانا ہے. وہ آپ کو باقاعدہ ٹیسٹ کر کے بتائیں گے یہ جو آپ کے پاس ڈوئیاں ہیں 300 یہ کتنے سال پرانی ڈوئیں. اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں. یہ تو جو میں کہہ رہا ہوں 8 کلو دے رہی ہیں، ہم نے وہ حرکتیں کی ہیں لالچ میں آ کے پیسے کے لیے. میں ایک بندے کے پاس گیا، اس کے پاس بھی کوئی تبرک تھا اور وہ مجھے کہنے لگا کہ جی یہ میں نے فلاں بندے سے اتنے لاکھ میں خریدا ہے. میں کہا یار بڑی حیرانگی والی گل ہے جنہیں تینوں بیچ چھڑے ہے. اس کا کیسے دل مان گیا بیچنے کو؟ وہ کہنے لگا نہیں وہ حالات خراب سن. میں کہا میں پھر بھی نہیں مانتا.
اگر اس کے حالات خراب تھے اور واقعی رسول پاک کا تبرک تھا تو ہاتھ میں رکھ کے اس تبرک کے وسیلے سے رب سے جہانوں کی بادشاہی مانگتا، اللہ نے وہ بھی دے دینی تھی۔ اس کا کیسے دل مان گیا حضور سے منسوب ایک چیز کو لاکھوں میں بیچنے کو؟ اس سے پتہ لگ رہا ہے ہم نے کیا تماشے لگا رکھے ہیں۔ لیکن معاملہ اتنا حساس ہے، کون بول رہے پتہ سب کو ہے حضرت صاحب، لیکن بولتا کیڑا بلدی چ باندھ ہوئے حضرت صاحب۔ لیکن پتر یاد رکھنا، آج کی خاموشی کل مروا دے گی تمہیں۔ کل کہیں یہ نہ ہو کہ جب رسول پاک کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آئے اور سلیمان مصباحی فرشتوں کو کہے جا کے ذرا عرض کرو سلیمان آیا، اور حضور فرمائے ہم نے نہیں اس سے ملنا کوئی، اس کو کہے پتہ سب کو ہے حضرت یہ کیا چل رہا ہے حضرت، لیکن چپ ہیں سارے، کیڑا ویلنے چ باندھ ہوئے حضرت صاحب۔ لیکن حضرت صاحب تماشا لگا ہوا ہے، غلاف کعبہ اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے حضرت صاحب، یہاں کیا کیا معاملے ہیں۔ تو کیونکہ پتر وہاں جو ہیں ان کے پاس باقاعدہ سندیں ہیں اس کی، جو انہوں نے ادھر تبرک رکھے ہوئے ہیں، دل تھا چل دلا دیکھ کے آئیے، نبی علیہ السلام کا مبارک پیالہ دیکھا، نبی علیہ السلام کا نلین مبارک دیکھا، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے جا کے یہ والا رنگ بھی ہے۔ جب ہم نے آخر اینڈ کیا تو پھر زیارت کی میں نے صحابہ علیہم الرضوان کی تلواروں کی، ایسا میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ کیا کیفیت تھی جب میں نے ان تلواروں کو دیکھا، کیا کیا ان تلواروں میں روشنیاں تھیں، کیا کیا ان تلواروں میں طلسم تھا حضرت، کتنے کتنے دل کے دریچے کھل گئے، کیا کیا موضوع عطا ہوئے وہاں حضرت۔ میں نے فوراً سے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور ان تلواروں کی تصویر کھینچنا چاہی، لیکن دل نہیں مانا۔ مولوی سلیمان تو کڑک کریں گا، تصویر گیلری میں جائے گی، اور دیکھ تو صحیح گیلری میں کیا کیا تصویریں ہیں، بچوں کی تصویریں ہیں، بچوں کی امی کی بھی ہیں، تو ان میں صحابہ کی تلواریں بھی، دل نہیں مانا حضرت۔ میں نے موبائل واپس رکھ دیا، پھر اس میں تصویر کھینچنے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے صحیح طریقے سے تصویر کھینچ سکا نہیں۔ لیکن پھر بھی پتر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان تلواروں میں ایک تلوار تھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے۔ پھر حضرت ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا صدیق اکبر کی تلوار، اور پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت صاحب باری آئی تلوار کی میرے مولا مشکل کشا ہے، اور پتر بڑی ڈنڈیاں لگی ہیں۔ ہم نے حضرت علی پاک آپ کو اس انداز سے بتائے کہ آپ سمجھی بیٹھے ہو کہ شاید حضرت علی ملنگاں دئی نہیں حضرت، حالا ان کا کیا تعلق حضرت، جڑے سچے ملنگ نے میں انہوں دی گل نہیں کرتا، باقی ان کا کیا حضرت علی سے تعلق۔ تاریخ کہتی ہے علی اس اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر کا نام ہے، علی اس جنگجو کا نام ہے کہ جنہوں نے اپنی ذوالفقار سے 40,000 کافروں کی گردنیں اڑائی تھی۔ حضرت صاحب منہ سے 40,000 ایویں نکل گئے، 40,000 تھوڑی تعداد ہے، بڑا مجمع بیٹھا ہے حضرت، نظر ساتھ چھوڑ رہی ہے، پیچھے تک لوگ کھڑے ہیں، لیکن یہ پھر بھی 40,000 ہوں گے۔ 40,000 کافروں کی گردنیں میرے مولا مشکل کشا نے اپنے ہاتھ سے اڑائی ہیں حضرت۔ کون ہے بدر کا ہیرو حضرت؟ کون ہے احد کا ہیرو حضرت؟ کون ہے خیبر کا ہیرو؟ کون ہے خندق کا ہیرو؟ آپ جس طرف دیکھیں گے آپ کو ایک ہی ذات نظر آئے گی، علی 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 حضرت صاحب، یا علی، ہیں جی یا علی، ہیں جی 40,000 کافروں کی گردنیں اڑائی حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر لکھا ہے حضرت، پھر آگے باری آئی ایک ایسی سونی تلوار کی کہ جس نے مزہ اخیر لیول پہ پہنچا دیا، اور وہ تلوار تھی جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کبھی توپ کاپی جائیں گے اور آپ دیکھیے حضرت اپنی آنکھوں سے، وہ مبارک تلوار ویسے دیکھنے میں عام تلواروں سے بڑی ہے حضرت، اور پھر جب میں نے کتابوں میں پڑھا تو کتابوں میں لکھا تھا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا وزن تھا 35 کلو، 35 kg۔ بڑے بڑے جوان ہیں ادھر حضرت، لیکن شاید کوئی ایڈا جوان ہوئے جڑا 35 کلو دی تلوار چک لوے حضرت، اور پھر صرف چوک کی نہ لوے بلکہ چلائے بھی، اور پھر صرف چلائے بھی نہ بلکہ سیر لائے بھی۔ صرف غزوہ احد میں 31 سر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس سونی تلوار سے اتارے، اور پھر کتابیں دوسری بات لکھتی ہیں کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس شخصیت کا نام ہے کہ جو ایک تلوار سے نہیں بلکہ 2 تلواروں سے لڑا. 70 کلو تو آپ کی تلواروں کا وزن تھا حضرت صاحب. اور لکھا ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے جنے تھے کہ جب آپ گھوڑے پر بیٹھا کرتے تھے تو آپ کے مبارک قدم زمین کو لگا کرتے تھے. امت تلواروں والی تھی لیکن بن نہیں پتر، واپس آؤ، واپس آؤ پتر، واپس. امت بری طرح پھنس چکی ہے. بلکہ یہ کوئی عمرے سے واپس آئے نا تو بھائی اب جو پتہ نہیں مجھ پہ فتویٰ دے، میں ایک اپنا مزاج رکھتا ہوں. میں بہت کم حضرت صاحب لوگوں کو ملنے، کیونکہ آپ کو ایسی ایسی باتیں سنائیں گے دل کو تکلیف ہوتی ہے. تقریباً جڑا سنی عمرے تو آئے پواں کے پھر آ کے گل ہی سنائے گا. او جی میں مسے نبی شریف چ بیٹھا ہاں تے میرا دل حلوہ کھان تے کر پیا. انہاں نوں ایتھے بھی حلوہ، انہاں نوں اوتھے بھی. اللہ کرے انہاں نوں کو حلوے چوں کڈنا لائے. بس فکر رضا بھی ہم نے بس اپنی مرضی کی بنا لی ہے نا. او بھائی یہ بھی تو فکر رضا ہی ہے نا. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یہ فکر رضا تو کوئی نہیں بولتا حضرت. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. ایتھے فکر رضا بھی اپنی مرضی دی ہے. ایتھے بھی حلوہ تھے، اوتھے بھی حلوہ. بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. پھر آگے سے کیا سناتے ہیں؟ او جی میں نبی پاک دی بارگاہ چرز کی تھی، اللہ دے رسول میرا حلوہ. او بندے اللہ دے جڑے جیب چ ریال لے کے ہیں، پھوکل نہیں لے کے ہیں. جا کھا جا مر کے تے جا کے باہر. نہیں سیدھی بات ہے جی. جڑا ریال لے کے ہیں کانوں لے کے آئے، جا باہر کھا جا کے. اپنے کتے نو پا جا کے اتر. یہ کبھی کسی صوفی کو بتانا، وہ تجھے بتائے گا یہ کیا ہے حضرت صاحب. جا کے اس کتے نو پا، انو حلوہ لے کے پا باہروں. وہ اتنی بڑی جناب پتر پھر حلوائی ہے جی. پتہ نہیں کہاں سے ہم نکمے نکھٹے نگلے اٹھ کے آ گئے حضرت. کبھی ہمارے ہی بڑے تھے جو مدینہ پاک جا کے حلوہ یا دالیں نہیں بلکہ وہ کیا کہا کرتے تھے؟ بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی. یہ ہم میں حلوے والے، یہ ہم میں دالوں والے. لیکن ہمارے بڑے کیا کہا کرتے تھے؟ بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. اب امت یہاں آ گئی ہے کہ امت کو مسجد نبوی میں بھی حلوہ یاد آتا ہے جا کے. اب امت کو مسجد نبوی میں بھی دالیں یاد آتی ہیں جا کے. جا بارو لے کے اس کتے نو پا کچھ، جس کو یہاں آ کے بھی حلوہ سوج رہا ہے، جس کو یہاں بھی آ کے حلوے کی بھوک ہے، حلوے کی طلب ہے. یہ تو پیسے نہیں ہے جیب پھر کو گل اگری کر لینے اینے تیری جیب جرے حل پے نے. جا باروں جا کے کھا. اور اگر اس سونی بارگاہ سے مانگنا ہے تو وہی مانگ جو تیرے اور میرے امام نے مانگا تھا. اور امام نے کیا مانگا تھا؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کدھر حلوہ، کدھر دال؟ کہتے ہو ہم رضوی ہیں، کہتے ہو ہم فکر رضا پہ ہیں، کہتے ہو ہم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ماننے والے ہیں. وہ تمہارا کیا تعلق امام احمد رضا؟ ادھر بھی حلوہ ادھر بھی حلوہ، ادھر بھی لنگر ادھر بھی لنگر. نہیں 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 نہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے. اسائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا اسائے محمد. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے. لیکن حضرت جو منگنا ہے امت حلوہ تے حلوہ تے حلوہ تے حلوہ. او اللہ دا واسطہ ہے نا شاہمہ تو باہر نکلو اور تھوڑا سا آگے آؤ حضرت. ہاں جی دربار کھلا ہے حضرت لیکن ہے ہی کوئی نہیں حضرت. میں اسی پہ بس کرتا ہوں. مجھے آج بھی اپنا بچپن یاد ہے. سردیوں کا رمضان تھا، ایک فقیر آیا کرتا تھا جگانے کے لیے. اب تو یار کیا تماشا لگا ہے. ادھر ایڈا سونا ویلا ہے، وہ باہر آ کے ٹول کٹدا ہوندا ہے حضرت. ایڈا سونا ویلا وہ باہر آ کے پیپا ٹھڑپ لائی ہوندی. وہ جا بھائی یار رب دا نام لے جا کے. لیکن پتہ نہیں وہ کیا کوئی مست کلندر تھا، اس کی شاید کسی نے ڈیوٹی لگائی تھی. میں نے 2 بار باہر نکل کے اس کو دیکھا. چھوٹا سا قد، لاچا پہن رکھا تھا، کوئی ہاتھ میں سپیکر نہیں، لیکن پتہ نہیں کتنے سپیکر اس کے گلے میں فٹ تھے حضرت. جہاں جہاں سے گزرتا تھا لوگوں کو جگاتا جاتا تھا. اور پھر میرا دل کہتا ہے کہ وہ خود نہیں آیا تھا، اس کو کسی نے بھیجا تھا. جا امت ایک گل بھول گئی، امت میں یاد کرا کے یاد. اور پتہ ہے وہ کیا پڑھ کے جگایا کرتا تھا؟ ہوئے 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 وہ یہ پڑھ کے جگا
جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، کٹے وچھے ٹریکٹر ٹرالیاں کلے مربے دالاں تے حلوے تے بریانی، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں۔ میں نے 2005 میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا، اللہ میری جو فراغت ہے وہ 2008 کی ہے، لیکن کیونکہ حکم تھا قبلہ پیر و مرشد کا تو سر تسلیم خم کرنا پڑا، تو یہ 2024 چل رہا ہے، 19 سال ہو گئے کم و بیش۔ مجھے آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ حضرت دل والا درود کیڑا ہے۔ ہم اس کا چسکا لے لیتے ہیں اور آپ اس کا چسکا لیتے ہیں، باتوں سے آگے جاتی نہیں۔ ہاں یہاں تو حضرت آپ کچھ بھی نہ پوچھو تو ہم ویسے تسلی دے لیں کہ چلو ان جی کتے کسی معرفت دی اگلی منزل تے ڈر گئے، لیکن اپنے کام کی ساری باتیں آپ پوچھتے ہو، نہیں پوچھتے تو یہ نہیں پوچھتے کوئی بھی۔ حضرت میں نے دوپہر کو حضرت جڑا والا پروگرام کیا، پھر مغرب کے بعد بھی نارووال کے گرد و نواح میں، عشاء کے بعد بھی، تو روز کا کام ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگ ملتے ہیں، لیکن اپنی پوچھتے ہیں لیکن یہ والی پوچھتے نہیں ہے۔ مثلا مجھے اس دن ایک بندہ کہنے لگا کہ حضرت یہ تعویذ لکھ دیں، تو میں نے کہا کہ بھائی مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا وہ حضرت بھینس دودھ جو ہے نا وہ کم کر گئی ہے تو تعویذ لکھ دے۔ میں یار جو دودھ کٹ کر گئی تو پٹھے بدا دے، پاندے پوندے انہوں ہے کھ نہیں تو دودھ دینا نہیں چاہیے، میں تو پٹھے بدا دے، تو پٹھے بدا دے۔ ایک دوست نا میرے پاس آیا، مجھے آ کے کہتا ہے حضرت ادھر میرے گھر چل کے دیکھو میرے تے کسی نے بڑا ڈھڈا قسم دا جادو کیتا ہے۔ میں نے کہا بھائی تجھے کیسے پتا ہے جادو کیا ہے؟ کہنا مینوں پتا ہے۔ تو میں ماما میرے کو کی لینا ہے، تو آپ ہی بڑا پیر ہے، میرے کو کی لینا ہے، تینوں آپ ہی جو پتا ہے تو میرے کو کی لینا آ گیا۔ کہا نہیں حضرت آپ مذاق، میں بھائی میں مذاق نہیں کر رہا، میں سیریس ہوں بالکل، تجھے پتا ہے کہ تجھ پہ جادو ہوا ہے؟ ہاں جی بڑا، تو میرے کو کی لینا ہے، تو میرے نال بڑا پیر ہے۔ بہرحال حضرت وہ کوئی پیار والا تھا، زبردستی لے گیا مجھے اپنے گھر۔ تو جیسے میں اس کے سین میں داخل ہوا تو وہ منظر دیکھتے میں کھڑا ہو گیا، 4 بچاریاں بدیاں ہن، پچھوں ہی ہڈیاں نکلیاں، ساریاں نکلیاں۔ میں ماما جادو شادو کوئی نہیں ہویا، 4 روز تیری جان نو روندیاں نے رب اگے کہ یا اللہ ٹیکا لا کے دودھ چو لیندا ہے پاندا۔ ہاں جی آپ پتر جس سے مرضی تعویذ لکھوائیں دودھ ٹھیک ہونا۔ مصباح جی صاحب نے کو لتاں ہوتے کر کے سر تھلے کر کے تعویذ لیا، پھر بھی دودھ ٹھیک ہونا نہیں ہونا، یہ قاعدہ تو نہیں ہے نا پتر کوئی۔ میں اگر خود میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو شاید میں نہ اعتبار کرتا، میں نے خود، کیونکہ میرا تعلق گجر برادری سے ہے، سانوں کوئی 2-4 دن بعد گاواں شاواں نہ لبن سانوں جی کو جو لگ بندہ۔ تو میں برطانیہ تھا تو میں نے وہاں سے کہا یار نہ کوئی گاں ویکھی، نہ کوئی مجھ ویکھی، نہ کوئی تازہ دودھ پیتا، کوئی ڈبے دے پیائی جاندے، کوئی ہے تھے بھی کوئی کہانی۔ تو انہوں نے کہا کہ ادھر پاس ہی ایک وہ کوئی انگریز ہے تو اس کا ہے، اس نے تو چل پوچھتے ہیں اگر وہ اجازت دے۔ تو پتر میں گیا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا، اینڈ لگے تھلے کوپیاں بجیاں نے دودھ دیاں۔ میں نے اس کو پوچھا 1 ٹائم ملک 35 kg،